السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 کا اینڈ ہے، آیت نمبر 80 سے 82 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تم دیکھو گے بہت سارے ان میں سے دوستی کرتے ہیں کافر لوگوں سے۔ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، البتہ کتنا برا جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کے نفسوں نے۔ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ ناراض ہوا اللہ ان پر۔ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے دوستیوں کا ذکر کیا ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کیونکہ عموماً انسان انہی لوگوں سے دوستی کرتا ہے جن کی عادتیں، جن کے نیچر اس کے اپنے ساتھ ملتی جلتی ہوتی، ایک جیسی باتیں کرنے والے، ایک جیسی سوچ رکھنے والے، ایک جیسے کریکٹر والے، ایسے ہی لوگوں سے دوستیاں ہوتی۔ اور یہاں یہود و نصارہ اور عام مسلمان جب بھی کوئی کسی کے ساتھ دوستی کرے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے میری دوستی ہے وہ کیسا انسان ہے، وہ مجھے حق کی طرف لے کے جائے گا یا حق پہ رہنے دے گا یا اس سے ہٹا دے گا۔ تو یہ بظاہر مسلمانوں کے ہمدرد بنتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا دوستیاں ان کی دیکھو کافروں کے ساتھ ہیں، حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ اور بدی کا پھیلاؤ کرنے والوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والوں کے ساتھ۔ تو کتنا برا آگے بھیجا ان کے لیے ان کے نفسوں نے کہ اللہ ان پر ناراض ہو گیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے، کیونکہ جسے اللہ سے محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، وہ غیر مسلموں سے دلی محبت نہیں کر سکتا، ورنہ نارمل رویہ تو ہر ایک کے ساتھ رکھا جا سکتا۔ تو اللہ ان کی ان حرکتوں سے ناراض ہوا، اور عذاب میں بھی وہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ جس طرح کے لوگ ہوں گے شروع سے لے کے آخر تک، اگر جو بے نماز ہیں ہر امت کے، وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور حدوں سے تجاوز کرنے والے ایک جگہ، یعنی اللہ سب جتنی بھی مخلوقات گزری، کیونکہ ہم نے دیکھا باتیں ایک جیسی، رویے ایک جیسے، انبیاء کی مخالفت ایک جیسی، تو اللہ ان سب کو کیٹیگرائز کر دے گا، اور سب ایک جگہ اکٹھے ہو کے پھر ظاہر عذاب میں بھی اکٹھے ہی رہیں گے، چاہے وہ کسی بھی دور کے لوگ تھے، چاہے کسی بھی نبی کی امت تھے۔ تو دوستیوں کی طرف بھی انسان کو دیکھنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ایک جگہ کہ انسان وہاں جا کے کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے نصیحت سے پھیر دیا، کہ میں تو اچھا بھلا حق پہ جا رہا تھا۔ بعض دفعہ دیکھتے ہیں ہم بہت اچھا بچہ ہوتا ہے، اچانک اس کا ایسا دوست بنتا ہے کہ جو اس کو کوئی سگریٹ لگا دیتا ہے، راتوں کو دیر سے آنا شروع کر دیتا ہے، برے کاموں میں پھنسا دیتا ہے، اور ہم حیران رہتے ہیں، کہتے ہیں اچھا بھلا تھا، پتہ نہیں اسے ہو کیا گیا، اچھی بھلی نمازیں پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا۔ تو یہ دوستیوں کی طرف انسان کو خود بھی، اور اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے ماں باپ کو بھی بہت دھیان کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کی دوستی کس کے ساتھ ہے، کیونکہ یہی آگے کردار بنتا جاتا ہے، جن کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، معاملات کرتا رہتا ہے، اس جیسا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اچھی عادتیں بھی ہوں تو وہ دوسرے ایسے طریقے سے، اب تو بلکہ مذہب کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کرنے والے ینگ جنریشن آگے آ گئی، وہ ایسے لوگوں کے فالوور ہیں جن کا عقیدہ خراب ہے، یا جو ایک بالکل الگ سے فرقہ بنائے بیٹھے ہیں، الگ سے سوچ بنائے بیٹھے ہیں، وہ ینگ جنریشن پھر آگے ینگ جنریشن کو پکڑتے، نوجوان نسل کو پکڑتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے پھر ایک طرح سے دین کا پلیٹ فارم شروع کرتے ہیں، جس میں پھر وہ اپنا نظریہ اور اپنی آئیڈیالوجی کو پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں۔ اور چونکہ بچوں کو ماں باپ کی طرف سے کوئی بیس دی نہیں ہوتی، کوئی عقیدے کی طرف دھیان نہیں دلایا ہوتا، اس فکر میں ان کو احساس کرایا ہی نہیں ہوتا کہ صحیح توحید کیا ہے، تو وہ جیسے لوگوں کے ساتھ محبتیں کرتے ہیں، اور جیسے پھر ان کو کوئی اٹریکٹ کرتا ہے وہ ادھر چل پڑتے ہیں، اور پھر اگر کوئی چل پڑے تو اسے واپس لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ذہن بدل جاتے ہیں۔
بہت سارے منکر حدیث ہیں جو مطلب عجیب عجیب باتیں حدیث کے بارے میں کرتے ہیں، کیسی کھلی حدیثیں، کیسے ہم بچوں کو بتائیں۔ تو یہ دین کا حصہ ہیں، ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ان میں کیا شرم اور حیا کرنی، اس میں بلکہ ہمارے دل میں خیر آنی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اپنی کوئی چیز ہم سے نہیں چھپائی، کیونکہ وہ رول ماڈل تھے۔ تو برا ہے جو انہوں نے خود کے لیے کیا کہ عذاب میں ہمیشگی انہی کے ساتھ کر لی جنہوں نے اللہ کی حدود کو توڑا تھا، جنہوں نے کفر کیا تھا۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اللہ فرماتے اگر اللہ اور آخرت پر یعنی اللہ اور نبی پر ایمان رکھتے ہوتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو ان کی طرف نازل ہوا یہ قرآن اور اللہ کا اسلام جو آیا اس کے اوپر ان کا ایمان پکا ہوتا، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان کو کبھی بھی دوست نہ بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے میجورٹی فاسق ہے۔ یعنی کبھی بھی ایک انسان اس محفل میں بیٹھ ہی نہیں سکتا جہاں اللہ کے حکموں کے خلاف بات ہو رہی ہو، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر ٹانٹ کی جا رہی ہو، یا ان کو چھپایا جا رہا ہو، یا ان کو بتایا ہی نہ جا رہا ہو۔ کبھی بھی انسان ایسے انسانوں سے دوستی نہیں کر سکتا، کیونکہ جسے اللہ سے محبت ہے وہ اللہ کے بارے میں بات سنتے ہی اس کا خون کھولے گا، اور اسلام پر کوئی طعنہ کرے گا تو اسے خون کھولے گا۔ لیکن بہت سارے ان میں سے اللہ نے فرمایا فاسقی ہیں، اپنی حدود کو کراس کرنے والے ہیں، اور فسق یہاں کفر کے معنوں میں ہی ہے، اور یہی فسق ہے کہ ان کا عقیدہ خراب ہے، ان کے عمل بظاہر باتیں سچی ہیں، باتوں میں تو بہت ہمدرد بنتے ہیں، اور اسلام دشمنی میں اتنے اندھے ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کو دوستی کے لیے چنتے ہیں، اور مشرکین سے بھی یہ کہتے ہیں کہ دین کے لحاظ سے تم مسلمانوں سے اچھے ہو، کیونکہ خود فسق میں آ گئے ہیں، اور جو جیسا ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب ایسے ہو جائیں تاکہ میرے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے، مجھے نہ کوئی کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یا مجھے نہ کوئی سمجھائے، میرے عقیدے کی طرف کوئی دھیان نہ دے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، یعنی ایک اللہ نے ہمیں معیار دے دیا کہ اگر ہمیں محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے، اس دین سے، تو پھر ہمارے عمل میں آنی چاہیے۔ بغیر عمل کے اگر ہم باتوں سے محبتیں کرتے ہیں اور باتوں سے ہماری دین پورا کر رہے ہیں تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ باتوں کا دین ہی آگے کامیاب ہو جائے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، ضرور تم پاؤ گے، ضرور لام تاکید ہے، بہت شدید عداوت میں ایمان والوں کے لیے یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور مشرکوں کو۔ یہ ایک قوم کی حیثیت سے ان پہ بات کی جا رہی ہے کہ عداوت میں مسلمانوں سے یہ دشمنی کرنے میں یہودی اور مشرکین بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بظاہر دوستی کے روپ میں ہی آتے تھے۔ اب عبداللہ بن ابی اور ابو جہل اور ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر، حالانکہ کی رشتہ داریاں تھیں، تکلیفوں میں رکھا، انہوں نے تکلیف دیتے رہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ مشرک بعض دفعہ اچھے بھی کام کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے کے پورے مشرک ہوں، بہت سارے اچھے خیر والے انسانیت والے ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ بنی بعد میں حضرت ام سلمہ، ان کو جو مدینہ میں چھوڑ کے آئے تھے، وہ کعبے کے کنجی بردار تھے اس وقت، لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ بڑی عزت سے اور حفاظت سے حضرت ام سلمہ کو مدینہ چھوڑ کے آئے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے مدینہ میں، تو آپ کا گائیڈ ایک مشرک انسان بنا تھا جس نے کچھ پیسے لے کے آپ کو صحیح راستوں پہ گائیڈ کیا تھا۔ تو یعنی ان سے اچھائی کی بھی توقع ہے، یہ نہیں کہ وہ ٹوٹلی برے ہی ہیں، لیکن ایک قوم کی حیثیت سے ان کے دلوں میں نفرت ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان مشرکین کے سامنے جب اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے چہروں سے ناگواری نظر آتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی توحید کا ذکر ہوتا ہے نفرت کرتے ہیں ان کے دل۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور یہودی بھی اسی طرح، حالانکہ عیسائی بھی اہل کتاب، وہ بھی اہل کتاب، لیکن اہل کتاب ہونے کے باوجود ضد، حسد، بغاوت ان میں بہت زیادہ تھی۔ لیکن یہودیوں میں بھی جیسے کچھ مسلمان بھی ہو گئے تھے، اور ان میں کچھ اچھے بھی تھے، زیادہ میجورٹی جو تھی وہ بری تھی۔ اس لیے اللہ نے ایک قوم کی حیثیت سے آگاہ کیا کہ یہ مسلمانوں کے زیادہ مخالف ہیں، دونوں فرقے۔
حالانکہ یہ خود کو مسلمان کہہ کے مشرک جتنے بھی ہیں مسلمانوں میں ہی رہتے، لیکن ایسی ایسی باتیں توحید والوں کے بارے میں پھیلاتے ہیں لوگوں میں کہ لوگ ان کے پاس نہ پھٹکیں، لوگ ان کو بہت برا سمجھیں، ان کے کردار پہ باتیں، اور ان کو دین کے بارے میں جو ان کا کانسیپٹ نہیں بھی ہوتا لوگوں کو بتاتے کہ ان کا یہ کانسیپٹ ہے، یہ دین کو اس طرح سمجھتے ہیں، تو لوگ بیچارے سادہ قرآن تک نہیں ان لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے جو توحید والے ان کو نظر آتے کہ نہیں شاید ہمارے بچوں کو سادہ قرآن سے بھی کچھ سکھا نہ دیں۔ اتنا وہ الرٹ رہتے ہیں ان لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے جو ان کے علماء کرتے ہیں ان کے دلوں میں کہ یہ فلاں فرقہ ایسا ہے ویسا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ایک قوم کی حیثیت سے ان کی دعوت مسلمانوں کے بارے میں زیادہ ہے ان کے دلوں میں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ضرور تم پاؤ گے زیادہ قریب محبت میں ان ایمان والوں کے لیے ان لوگوں کو جو قالوا اِنَّا نَصَارَىٰ، جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اس کی وجہ اللہ نے بتائی کہ ان میں قسیسین ہیں، راتوں کو عبادتیں کرنے والے، کیونکہ رات کی جو عبادت ہے اس کا اللہ نے کئی جگہ اس کا ذکر وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت استغفار کرنے والے نیک لوگوں کی نشانی بتائی۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عشاء کے فوراً بس سو جاتے اور پھر راتوں کو اٹھ کے کس طرح عبادتیں کرتے، تو ان کے جو عالم تھے وہ بھی راتوں کو عبادتیں کرتے۔ اللہ فرماتے اس وجہ سے وَرُهْبَانًا، اور ڈرنے والے ہیں، راہب ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی یہ دیکھیں ایک ایسا فرقہ جو اسلام نہیں لے کے آیا لیکن اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اللہ نے ان کی تعریف بیان کی باوجود اس کے کہ وہ کرسچین ہیں، اور باوجود اس کے کہ سارے کرسچین اچھے نہیں ہیں، بیچ میں بہت برے بھی ہوتے ہیں، بہت مسلمانوں کے خلاف بھی ہیں، کبھی مسلمانوں کا بھلا بھی نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی موازنہ کریں اگر تو اللہ فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کے حق میں اتنے برے نہیں ہیں جتنے یہودی اور مشرک ہیں، کیونکہ ان میں راتوں کو جستجو کرنے والے ہیں، راہب ہے، تکبر نہیں کرتے۔ جیسے مسلمانوں کو مکہ میں جب بہت تکلیفیں دی گئی تو آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مطلب آپ صحابہ سے کہا کہ ادھر چلے جاؤ کیونکہ وہاں بادشاہ اچھا ہے، نجاشی بادشاہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی تو وہ یقیناً اچھا تھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا تھا۔ پھر اسی طرح ہرقل کو جب آپ نے خط لکھا تو اس نے مسلمانوں کے جو بڑے وہاں گئے تھے ان سے بہت سارے سوال کیے، اور ہر سوال کے جواب میں کہا تھا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، نبی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ اسلام لانا چاہتا تھا لیکن اپنی دنیا، اپنی بادشاہی اور اپنے لوگوں کے ڈر سے اسلام لے کے نہیں آیا، جبکہ ایران کے بادشاہ نے پکڑ کے آپ کا خط ہی پھاڑ دیا تھا۔ تو یہ مطلب فرق اس طرح بھی نظر آتا ہے تاریخ میں بھی کہ وہ مقابلتاً بہتر ہیں ان لوگوں سے، کیونکہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے تو یقیناً ان میں عاجزی اور تواضع ہوگا ضرور، اور اس وجہ سے وہ چونکہ خود اندر تواضع ہوتا ہے تو دوسروں کے بارے میں دل میں اتنا بڑا گرج نہیں رکھتے اور نہ ہی اتنے خلاف ہوتے ہیں، ان میں انسانیت ان سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ محبتیں کرو، ٹھیک ہے، دلی محبت اپنے جیسے اللہ سے ڈرنے والوں سے کرو، اور اللہ سے محبت کرنے والوں سے تم بھی دوستی کرو تاکہ تمہارے اندر مزید محبت ہے۔ اسلام پر عمل کرنا، فرائض کو ادا کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ جب بھی کوئی انسان فرائض ادا کرنے والا نہ ہو اور آپ اس کے پاس سے اٹھے تو بعض دفعہ تو آپ اٹھتے نہیں کہ وہ ناراض ہوگا، اور بعض دفعہ وہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر، کوئی بات نہیں، میں چلے جاؤں گا، میں کون سا روز روز آتا ہوں، میں تمہارے پاس اتنے دن کے بعد ہوں، بعد میں کر لینا نا، نماز قضا کر کے پڑھ لینا نا۔ لیکن جو خود اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ مل کے اٹھ کے آپ کے ساتھ فرائض ادا کرنے کے لیے بھاگے گا۔ تو یہ فرائض صرف نماز ہی نہیں، بہت ساری نیکیوں کے کام میں وہ ہمدرد اور مددگار بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ ان کے سارے کریکٹر اگر دیکھیں تو جیسے کعب بن اشرف تھا، سلام بن ابی عقیق، حیی بن اخطب، یہ سب تکبر کرنے والے لوگ تھے، اور ان کے مقابلے میں جو بڑے بڑے عیسائی بادشاہ جن کا میں نے ذکر کیا وہ اچھے تھے۔ تو یہ سارا کچھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر کتنی دفعہ مارنے کی انہوں نے کوشش کی جسے اللہ تعالیٰ نے بچایا، یعنی یہودیوں نے۔ تو کمپیریٹیولی بتایا گیا ہے، جیسے ہماری عادت ہے کہ کسی ذات کو برا کہیں
تو ہم پوری ذات کے اس سارے شیخ برے ہوتے ہیں، یہ جٹ برے ہوتے ہیں، یا ان میں عقل نہیں ہوتی ہے کچھ، ہر جگہ اچھائی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز مکمل بری نہیں ہوتی، نہ ہر ایک کو جنرلائز کرنا ہی چاہیے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔